دوسرا موضوع جو اس پر ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اور کہہ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ تنزلی کے شکار ہو چکے ہیں. خاص طور پر مسلمان اس وقت موجودہ حالات میں بہت ہی زیادہ تنزلی کے شکار ہو چکے ہیں، بہت ہی گرتے جا رہے ہیں اور گرے ہوئے. اس کی وجہ صرف ہم خود ہیں، اس کی وجہ خود ہے، خود ہم ہیں. اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم زمینی سطح پر محنت کریں، ہر اعتبار سے مومن بھائیوں کو سمجھائے، اپنے گھر کی اصلاح کرے، اپنے علاقے کی اصلاح کرے، تو یقیناً ہم بھی بلند ہو سکتے ہیں. اگر ہم خود اپنی اصلاح نہ کریں تو یقیناً دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کی اصلاح کر سکے. ان اللہ، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے، قانون خداوندی ہے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت کو کبھی بھی نہیں بدل سکتا ہے، نہیں بدلتا ہے جو قوم خود اپنی اصلاح اور اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے. اگر آپ اور ہم اپنی حالات سے اپنی حالت کو بدلنا چاہے اور اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تہودوغ ہوں، کوشش کریں، ہر وقت اسی لمحے میں رہیں، اسی سوچ میں، اسی فکر میں رہیں، تو یقیناً ہماری حالت بدل جائے گی. اور کیوں نہ بدلے؟ کیونکہ اور حالت بدلنے سے کیا مقصد ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی ایک بہتر زندگی ہماری ہو جائے گی. بہتر زندگی کا مطلب قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. دین کے اندر مکمل داخل ہونے ہی کا مطلب ہے بہتر زندگی. اگر آپ دین کے اندر مکمل داخل ہیں، دین آپ کے اندر شامل ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ دین سے کوسوں دور ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی بہتر نہیں ہے، بہت بدتر ہے یا بہت ہی خراب ہے. اسی طریقے سے اب اس وقت ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ دشمنان اسلام کے طور و طریق کو ہم چھوڑ دیں، اس سے اجتناب کریں، اس سے پرہیز کریں، اس سے دور رہیں. مثلا برتھ ڈے، اینیورسری، انگیجمنٹ، ویڈنگ، ان سب رسموں کے اندر اگر ہم دشمنان اسلام کے طور طریقے کے مطابق ہم ان سب رسموں کو کریں اور ان سب چیزوں کو ان کے مطابق کریں تو یقیناً ہمارا شمار بھی انہی میں ہو جائے گا. کیونکہ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو ان کا بھی انہی میں شمار کیا جائے گا. اگر ہم کفار یا ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق اپنی شادی بیاہ کریں، انگیجمنٹ کریں، جو بھی کریں آپ اگر ان کے مطابق کریں، ناچ گانا بجوائے، ناچ ڈینسنگ ہو، اگر ان سب چیزوں میں اگر آپ ملوث ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ کا شمار بھی انہی میں ہو سکتا ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے بچے اور ان سب چیزوں پر کمیٹی ایک بیٹھائے جائے اور اپنے علاقے کے جو ذمہ دار ہے وہ ان سب چیزوں پر پابندی عائد کرے، ورنہ ان سب چیزوں کا گناہ جو ذمہ دار ہے اس پر بھی اور جو سردار ہے ان تمام پر، وہ تمام کے تمام گناہ میں شریک ہوں گے. اس لیے آپ جس جگہ کے آپ صدر ہے، سیکرٹری ہے یا ذمہ دار ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ایک ایسا قانون بنائیں جس کے اندر جو غلط رسوم ہیں، جو رسم و رواج ہے، ان رسم و رواج کو اکھاڑ پھینکے، ان رسم و رواج کا قلع قمع ہو، ان رسم و رواج کو ختم کیا جائے، ورنہ پھر آپ بھی انہی گناہ کرنے والوں میں آپ کا شمار کیا جائے گا. چوتھی بات جو اس میں بیان کیا گیا، جو اس میں کہا گیا، میں اسی کے مطابق میرا بیان ہے کیونکہ اسی کے مطابق بیان کرنے کے لیے کہا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دیں. ہائر یعنی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرے، معمولی تعلیم پر بس نہ کرے، اکتفا نہ کرے. آپ اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی اس کو آراستہ کرے. یعنی آپ کی اولاد کی تعلیم
ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو اس کی ایجوکیشن اور ریلیجس ایجوکیشن دونوں، کیونکہ دونوں ایجوکیشن بوتھ ایجوکیشن آر ایکول اینڈ امپورٹنٹ فار دیم، یعنی ان کے لیے وہ مذہبی علوم اور عصری علوم دونوں ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اگر صرف آپ ایک علم کو، ایک ایجوکیشن کو آپ امپورٹنس دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں، تو اس وقت دو ہی صورت ہے۔ اگر آپ دینی علوم پر فوکس کرا رہے ہیں تو اس وقت صرف دینی علوم سے آراستہ ہو کر پراپر زندگی، پراپر لائف گزارنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر آپ صرف عصری علوم سے آراستہ کر رہے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، مرتد کے شکار ہو سکتا ہے، وہ ایمان دین سے کوسوں دور جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی اولاد کی تربیت دونوں ایجوکیشن سے کریں، ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ریلیجس ایجوکیشن سے بھی اس کو آراستہ کریں، تاکہ آپ کی اولاد جب گورنمنٹ کے حکومتی طور پر جب اعلیٰ سطح پر پہنچ جائے اور کسی پوسٹ پر آ جائے اور جب اسے کوئی پوسٹ مل جائے تو اس وقت ہم سب ہو کہ وہ رہنمائی کر سکے، اپنے مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے، ساتھ میں دین بھی ہوگا اور مسلمانوں کے وہ خیر خواہ بھی بنے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب اس وقت اپنی اولاد کو دونوں ایجوکیشن سے آراستہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ ایجوکیشن کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ ایجوکیشن کی اہمیت کے لیے میں ایک کوٹیشن پڑھنا چاہتا ہوں، ایک مقولہ، ایک قول پڑھوں گا، وہ میں کسی عربی کتاب سے نہیں۔ نیلسن منڈیلا یہ افریقہ کا پہلا بلیک پریسیڈنٹ رہا ہے، یعنی کالا شخص پہلی مرتبہ جب کوئی شخص افریقہ میں کالا شخص کیا ہوگا پریسیڈنٹ بنا، وہاں کا صدر بنا، تو وہ تھا نیلسن منڈیلا۔ کئی سال وہ جیلوں میں اپنی زندگی گزارا، اس کے بعد آیا اور وہ صدر منتخب ہوا، تو اس کا کوٹیشن بھی بہت ہی اسی طریقے کے زبردست ہوا کرتا۔ وہ تعلیم پر اپنی قوم پر بہت زیادہ فوکس کرایا اور ان کا تعلق ہمارے مہاتما گاندھی سے بہت ہی گہرا تعلق تھا، تو گویا دونوں کا مزاج ملتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن that you can use to change the life, that you can change the world۔ وہ کہتے تھے اگر کسی شخص کے پاس تعلیم ہے تو تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کے ذریعے سے پوری دنیا پر انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اگر پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے، اگر پوری دنیا کو اپنا لوہا منوانا ہے، پوری دنیا کو اپنا قائل کروانا ہے، تو آپ کو ایجوکیشن سے آراستہ ہونا ہوگا۔ آپ جاہل رہ کر پوری دنیا کو اپنا قائل نہیں کروا سکتے۔ پوری دنیا میں اگر آپ کو انقلاب برپا کرنا ہے تو آپ کو ایجوکیشن سے آراستہ ہونا ہوگا، آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی، خواہ وہ کوئی بھی تعلیم ہو۔ جب آپ تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گے تو گویا آپ کے پاس ایک پاورفل ویپن اور ہتھیار ہے، آپ اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور یہی حال ہے، نیلسن منڈیلا کا خود یہی حالت تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے آتا تھا، لیکن تعلیم کے اعتبار سے، زمینی محنت کے اعتبار سے وہ افریقہ کا صدر منتخب ہوا۔ اس کے بعد اس نے یہ کوٹیشن پڑھا تھا کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن دیٹ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ، کہ تعلیم ہی ایک ایسی ہتھیار ہے، ایک اتنی زبردست ہتھیار ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا پر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ موضوعات پر بات کرنی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ اعلان و سن لی۔